اچھا کیا کھانا ہے میری جان نے؟ کیفی آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ہمسفر انا دل سے پوچھ رہا تھا۔ انا کچھ ناراض سی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کیفی مسکرایا۔ سچ میں چھوڑ دوں اکیلا؟ انا خاموش رہی۔ کیفی نے انا کی طرف دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دوں اکیلا آپ کو؟ انا نظر جھکائے اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں پکڑے مسل رہی تھی۔ کیفی کمرے سے باہر جانے لگا۔ انا دل نے کیفی کو جاتے ہوئے دیکھا تو من میں باتیں کرنے لگی۔ بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے، خوش رکھوں گا، کبھی رونے نہیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ابھی شادی کو 6 مہینے ہی گزرے ہیں کہ میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ غصے سے اٹھی کچن میں چلی گئی۔ ساس نے آواز دی، او انا۔ انا چولہے کے پاس کھڑی اونچی آواز میں بولی، جی خالہ، کوئی کام ہے کیا؟ ساس نے آواز دی، میری بات سن یہاں آ کر۔ انا پاس گئی۔ جی خالہ۔ ساس کہنے لگی، یوں کر میرے لیے کھیر بنا دے، اور ہاں میٹھا ذرا کم رکھنا، اچھی طرح پکانا۔ کھیر سے پہلے میرے لیے 1 کپ چائے بنا دے۔ انا سر جھکائے، ٹھیک ہے خالہ۔ کچن میں چلی گئی۔ مجھے تو جیسے مشین سمجھ رکھا ہے نا، انا یہ بنا دو، انا وہ بنا دو۔ ابھی دیور آ جائے گا، وہ فرمائش کرے گا، پھر سسر کی فرمائش، اور بعد میں سب مجھے باتیں سنائیں گے۔ انا نے کھانا بنایا، سب کو کھانا دیا۔ کیفی بھی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ کیفی نے آواز دی، انا پانی دینا۔ انا خاموشی سے پانی کا گلاس سامنے رکھا اور پاس کھڑی ہو گئی۔ کیفی شرارت کرتے ہوئے بولا، انا کھانا بنانا سیکھ لو، تم کو کھانا بھی نہیں بنانا آتا۔ انا نے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو ساس غصہ کرنے لگی، تم کو شرم نہیں آئی سامنے سے کھانا اٹھاتے ہوئے؟ کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ کیفی اور انا میں تو محبت کی لڑائی تھی وہ، لیکن ساس نے بہت باتیں سنائی انا کو۔ انا خاموش تھی، غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی ہنسنے لگا، امی میں تو مذاق کر رہا تھا انا سے، آپ نے اس بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا۔ ماں غصے سے بولی، یہ تماشے اس گھر میں نہیں چلیں گے، اور خبردار اتنا سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ انا کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جا کر۔ کیفی پاس آ کر بیٹھا، انا میری انا دل، کیا ہوا؟ انا کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ کیفی نے ماتھے پر بوسہ کیا، ارے مذاق کر رہا تھا، تم کو پتا تو ہے میری عادت کا، میں مذاق کرتا ہوں، تم ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے۔ جب ناراض ہوتی ہو نا تو یوں لگتا ہے کہ دنیا اندھیری نگری ہے، تم میرا عشق ہو، میری طرف دیکھو۔ انا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، انا دل، تمہاری ناراضگی میری جان نکال لیتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سارا دن بہت کام کرتی ہو، اکیلے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ تم گول گپے مانگ رہی تھی نا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چلو اٹھو، میرے آنے تک خود کو سنوار لو، دیکھو تو صحیح کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ انا نے کیفی کی آنکھوں میں دیکھا، کیفی مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اگنور نہ کیا کریں، مجھے وقت دیا کریں، میں ہر کانٹوں سے گزر جاؤں گی اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوا تو۔ کیفی مسکرایا، میرا ہاتھ ہمیشہ میری جان تمہارے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 20 منٹ میں آتا ہوں۔ کیفی گول گپے لے کر آیا، کچن میں گیا، گول گپے پلیٹ میں ڈال رہا تھا کہ ماں کچن میں آئی۔ کیفی یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کیا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا تھا جو اس چڑیل کے لیے یہ گند لے آئے ہو؟ کیفی بولا، امی وہ کون سا کچھ مانگتی ہے، اگر بیچاری کا دل کر رہا تھا کھانے کو تو میں لے آیا ہوں، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ماں غصے سے بولی، اس کا زیادہ دل کرتا ہے چسکے لگانے کا، اس گھر میں یہ تماشے نہیں چلیں گے، فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی کمبخت کی۔ ماں نے غصے سے ہاتھ مارا، سب کچھ نیچے گرا دیا۔ آج کے بعد اس گھر میں یہ سب تماشے نہ ہوں گے، جو گھر میں پکا ہوا ہے بس وہی کھائیں گے سب۔ کیفی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، وہ کیا کہتا ماں کو؟ انا کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں کیفی کمرے میں آیا۔ انا نے دیکھا، چہرہ اترا ہوا سا تھا۔ انا نے پوچھا، کیفی کیا ہوا آپ کو؟ کیفی پیار سے بولا، انا میرے پاس آؤ۔ انا کے پاس بیٹھا، انا کو سینے سے لگایا۔ انا سینے پر سر رکھے، کیفی آپ تو گول گپے لینے گئے تھے نا؟ کیفی سمجھانے لگا، انا میری امی ابو ذرا پرانے خیالات کے ہیں، وہ اگر کبھی کچھ سخت الفاظ کہہ جائیں تو درگزر کر جانا،
میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ امی ابو کو سمجھاؤں گا، وہ اپنی تلخیاں کم کر لیں گے۔ انا آہستہ سے بولی، کیفی میری جان، آپ کی محبت بس میرے لیے کبھی کم نہ ہو، بس آپ اپنی محبت کا سایہ مجھ پر رکھنا، کتنا بھی مشکل سفر ہوا میں طے کر لوں گی۔ کیفی نے ماتھے پر بوسہ کیا۔ انا تم روح ہو نا میری، میں تو اپنی انا کی سانس میں سانس لوں گا۔ انا میری جان، تم کو بھوک لگی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ انا نے منع کر دیا، کیفی آپ نہ جائیں، میں خود جاتی ہوں، امی دیکھیں گی تو پھر غصہ کریں گی۔ انا کمرے سے باہر گئی، کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سسر نے آواز دی، انا ادھر آؤ۔ انا پاس گئی، جی انکل۔ سسر نے کہا میری ٹانگیں دبا دو۔ انا حیران تھی، انکل میں کھانا کھانے لگی ہوں، کیفی کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں۔ سسر نے کہا تم ہی دباؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ انا خاموش ہو گئی، لیکن انکل۔ انا پاس بیٹھ گئی، ٹانگیں دبانے لگی، 1 گھنٹہ گزر گیا دباتے ہوئے۔ ادھر کیفی سارا دن کا تھکا ہارا تھا، وہ سو گیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ انا نے کہا انکل میں اب سو جاؤں جا کر، لیکن سسر نے کہا میرا سر بھی دبا دو۔ انا بولی انکل اب میں خود تھک گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر انا چلی گئی، بنا کچھ کھائے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی سو چکا تھا، پاس لیٹ گئی جا کر۔ کیفی آفس کے لیے ریڈی ہوا، جانے لگا تو سسر نے انا کو آواز دی، ادھر آؤ میرا سر دباؤ آ کر۔ انا غصے سے بولی، کیفی جائیں انکل کا سر دبا دیں جا کر۔ کیفی مسکرا کر بولا، ہاں میں دبا دیتا ہوں۔ کیفی جب باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا، میں نے بہو کو کہا ہے تم جاؤ کام پہ۔ کیفی پیار سے بولا، ابا آپ کا سر دبا کر چلا جاتا ہوں۔ باپ گالیاں دینے لگا، تم بیوی کے غلام نہ بنو، وہ کوئی دوسری دنیا سے آئی ہے، اسے بھیجو، وہی دبائے گی میرا سر۔ کیفی حیرانگی میں بولا، ابا صبح صبح یہ سب کیا ہے؟ انا بھی سامنے کھڑی تھی، ساس بھی۔ سسر نے بہت گندی زبان استعمال کی انا کے لیے، ایک ایک لفظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ انا کو پہلی بار کوئی مرد یوں اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ کیفی نے سمجھانا چاہا، ابا آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ساس بھی بول اٹھی، باپ کی عمر کا ہے بڈھا، اگر سر دبا دیتی تو کیا جاتا اس کا، لیکن وہ اپنے غرور میں رہتی ہے، ہم کو تو اپنا مانتی ہی نہیں۔ باپ سمجھ کر سر دبا دیتی۔ کیفی بولا، امی وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ دبا دیں ابا کا سر، میں دبا دیتا ہوں، انا ہی کیوں؟ بہت جھگڑا ہوا۔ انا پڑھی لکھی لڑکی تھی، خاموش رہی۔ کیفی آفس چلا گیا۔ سسر نے بہت بے عزت کیا انا کو، ساس بھی گالیاں دیتی رہی، ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے، چڑیل کہیں کی، منحوس۔ انا خاموش رہی۔ رات کو کیفی گھر آیا، کیفی کو بتانے لگی، آپ کے امی ابو نے مجھے سارا دن بہت ذلیل کیا، اتنی گندی گالیاں دی ہیں، کیفی میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ امی ابو سے بات کریں۔ کیفی بس اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیفی نے پیار سے سمجھایا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو ابو کو دبا دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ انا کا ہاتھ تھاما اپنے سینے پہ رکھا، میری خاطر، میرے لیے، ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں نا، تم ابو کو دبا دیا کرو۔ انا نے مسکرا کر کہا، آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی ہر بات پر سجدہ کروں گی، آپ کی خوشی تو میری مسکراہٹ ہے، جیسا آپ کہیں، لیکن ابو گندی گالیاں دیتے ہیں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ کیفی پیار سے بولا، سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے لگا، انا ماں بننے والی تھی۔ اب ساس نے ورد کرنا شروع کر دیا، بیٹا ہی چاہیے، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے تم نے۔ انا کو ساس کے یہ الفاظ سن کر بہت عجیب لگتا تھا۔ انا نے کیفی سے کہا، امی ایسا کیوں کہتی ہیں، بیٹا ہی چاہیے، میرے ہاتھ میں ہے کیا بھلا، یہ تو اللہ کی رضا ہے نا۔ ساس سسر پاس بیٹھے تھے۔ انا نے کیفی سے کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک بہتر کرو، مجھے آپ کچھ فروٹ لا کر دو اور دودھ بھی لا کر دیا کرو۔ ساس نے سنا تو غصے سے بولی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں فروٹ اور دودھ کے لیے، اور خبردار تو کچھ لے کر آیا اس کے لیے تو پیسے جمع کر، تیرے چھوٹے بھائی کو دبئی بھیجنا ہے، بھائی کی فکر کر، یہ مر نہیں جائے گی فروٹ نہیں کھائے گی تو۔ انا کی حالت نازک تھی، لیکن ساس سسر بے جانے کیوں زہر اگلتے تھے اس کے خلاف، وہ تو بیچاری رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر نے جتنا کر سکتے تھے انا کو بے عزت کرتے، تکلیف دیتے۔
शौहर सब कुछ देखकर खामोश रहता। बारिश का मौसम था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अना आंखों के गिर स्याह हल्के आंसू बहते हुए बालकोनी में खड़ी थी। वो सोच में गुम थी, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मुझे इतनी अजियत दी जाती है। सास ससुर इतनी नफरत करते हैं मुझसे। मैं तो तहज्जुद गुजार लड़की, मुझे इतनी गंदी गाली दी जाती है। मेरी पाकीज़गी पे अल्फाज दागे जाते हैं और कैफ़ी खामोश रहता है। कैफ़ी ने आवाज़ दी, अना कहाँ हो मेरी जान। अना ने आंसू साफ किए। तेज़ हवा चल रही थी, बाल हवा में चेहरे पर खुशबू बिखेर रहे थे। कैफ़ी पास आया, उदास हो मेरी जान। अना बारिश के गिरते हुए कतरों को महसूस कर रही थी। कैफ़ी ने हाथ थामा, ना हुआ करो उदास मेरी जान। मैं जानता हूँ अम्मी अब्बू गलत हैं, लेकिन मेरे माँ बाप हैं, मैं इनसे क्या कहूँ। अना खामोश रही। कैफ़ी ने माथे पर बोसा किया। अना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती हो, मेरी वजह से सब तलखियाँ सहती हो। मेरी जान, ये मुश्किल वक्त है। अम्मी अब्बू एक दिन तुमको अपना ही लेंगे। तुम ऐसा करना, अम्मी अब्बू की खिदमत किया करो, वो जैसा कहें कर लिया करो। हम दोनों सुकून चाहते हैं, हम दोनों को कुर्बानी देना होगी। अना रोते हुए कैफ़ी के सीने से लग गई। कैफ़ी, अम्मी अब्बू मुझे न जाने क्यों इतना बुरा समझते हैं। सुबह हुई, अना ने सबको खाना बना कर दिया, घर के काम किए, फिर सास के पास गई। अम्मी आपको अच्छा नहीं लगता कैफ़ी मुझे अलग में खर्चा दे तो अम्मी मैं अब से कैफ़ी से खर्चा नहीं लिया करूँगी, जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूँगी। सास हैरान थी, इसे क्या हुआ है, आज से आप मेरी खाला नहीं अम्मी हैं। सास हैरान थी, मन में सोचने लगी, ये ज़रूर इसकी कोई चाल लग रही है। अम्मी आपके बालों में कलर लगा दूँ, आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, या मेहंदी लगा दूँ। सास ने झूठी मुस्कुराहट से कहा, नहीं नहीं बेटी रहने दो। फिर ससुर के पास गई। अब्बू आप बताएं, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं आज। आप भिंडी शौक से खाते हैं ना, वो बना दूं। ससुर भी हैरान था, गर्मी का मौसम था। अना ने हर मुमकिन कोशिश की सास ससुर का दिल जीतने की। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त नज़दीक था तो अना ने कहा, अम्मी मुझे बहुत गर्मी लगती है, एक एयर कूलर ही लगवा दें मेरे कमरे में। सास ने अना की तरफ देखा, फजूल पैसे नहीं हैं हमारे पास, तुमको ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने बाप के घर चली जाओ। अना का दिल तो जैसे छलनी हो गया, झुकाकर बोली, अम्मी आप लोग कैसे पत्थर दिल इंसान हैं, आपके पाँव धोकर भी पिए हैं, लेकिन आपने जहर उगलना नहीं छोड़ा। मैं सिर्फ एयर कूलर का कहा है, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, आखिर कितना बर्दाश्त करूं। ससुर पास बैठा था, ये सुनकर गालियां देने लगा, तुम हो ही बगैरत औरत, अपने मतलब की हो, छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं। मैंने तो बहुत कहा था कि रिश्ता ना करो, लेकिन बूढ़ी नहीं सुनती मेरी बात। अना बहुत परेशान थी, वो खुदकुशी कर लेना चाहती थी। रात को कैफ़ी आया। अम्मी अब्बू ने कहा, पानी बाद में पीना, पहले बीवी को घर से निकालो। कैफ़ी हैरान था, अम्मी हुआ क्या है। बाप बोला इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, या ये इस घर में रहेगी या हम रहेंगे। कैफ़ी भी तंग आ चुका था। कैफ़ी ने अना को बाजू से पकड़ा, गुस्से से बोला, अना जा अपने अम्मी अब्बू के घर चली जा। अना ने कैफ़ी के चेहरे की जानिब देखा। कैफ़ी गुस्से से बोला, मैं खुद छोड़कर आता हूँ तुमको। अना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इस रात बहुत झगड़ा हुआ था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। अना को माँ बाप के घर छोड़कर चला गया कैफ़ी। अना खामोश थी। क्या करूँ मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या किया है, मैं किस गुनाह की सज़ा पा रही हूँ। कैफ़ी घर चला गया। अब अम्मी अब्बू को सुकून था, घर में बिल्कुल सुकून था। इधर अना परेशान थी, बच्चे की पैदाइश भी नज़दीक थी। कैफ़ी न जाने क्या सोच रहा था। कुछ दिन गुजरे, कैफ़ी ने कोई राब्ता ना किया अना से। अना ने न जाने कितने मैसेजेस की कॉल की, लेकिन कैफ़ी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अना का दिल फटने लगा। कैफ़ी अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरा फ़ोन उठा लो, मुझसे एक बार बात कर लो। कैफ़ी को मैसेज किया, कैफ़ी आप तो मेरे बिना एक सांस भी नहीं लेते थे, अब तो 20 दिन गुजर गए हैं, आपने मुझसे बात तक नहीं की। कैफ़ी मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। भूखी प्यासी आंखों में आंसू थे। कैफ़ी मुझे छोड़ ना देना, मैं मर जाऊंगी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप जैसा कहोगे करूँगी। मैं आपके अम्मी अब्बू के सामने सर झुका लूँगी, मुझे ले जाओ आकर। अना दिल के भाई बहनों, माँ बाप सब ने कहा कैफ़ी से राब्ता ख़त्म कर दो, इसको परवाह नहीं तो तुमको भी इसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अना रोते हुए बोली, अब्बू कैफ़ी मेरी कुल कायनात है, मैं कैफ़ी के बिना मर जाऊंगी।
کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، چیخ چیخ کر روتے ہوئے میسج کرنے لگی، کیفی اتنی بے رخی مجھ سے میری جان، اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے آپ؟ دیکھو نا آپ کی انا دل تڑپ رہی ہے آپ کے لیے، میری حالت دیکھ لو آ کر، میں مر جاؤں گی۔ کیفی کا میسج آیا، تم میرے لیے مر چکی ہو، نہ تم میری ہو نہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اب مجھے میسج یا کال نہ کرنا۔ انا نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ کیفی اتنی نفرت، میں نے کیا گناہ کیا ہے، اتنا زہر میرے لیے؟ کیفی میرے میسج سن لو، میں آپ کی ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ کے ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی نا میں، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں نا؟ کیفی آپ نے چھوڑنا ہے تو دیکھنا میں قبر میں جا کر سو جاؤں گی، پھر بلاتے رہنا مجھے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پاگل، میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تم نے مجھ پر کیا کیا الزام لگا دیے۔ کیفی آ جانا میری جان، اپنی انا کو لے جا آ کر۔ کیفی نے میسج کیا، میری ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی۔ انا دل پیار سے بولی، میں پاؤں چوم لوں گی امی ابو کے، بس مجھے لے جاؤ آ کر۔ کیفی میں خود آ جاتی ہوں، چلا کر بولی، امی کیفی کہہ رہا ہے امی ابو سے معافی مانگ لو تو آ جاؤ واپس، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ باپ بولا، ہم کو یوں بے عزت نہ کروا، وہ لینے آئے تو تم جاؤ، ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہاں اگر مرضی کی تو ہم تمہارے لیے مر گئے۔ انا کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ انا کی آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ بے حال سی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ انا ہر سانس کے ساتھ بے ہوشی میں کیفی کو آواز دے رہی تھی، میں معافی مانگ لوں گی، کچھ نہیں بولوں گی، کیفی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں نہیں کھونا چاہتی تم کو، کیفی آ جاؤ، تمہاری انا تھک گئی ہے، کیفی مر جاؤں گی میں۔ انا کی بہن نے کیفی کو میسج کیا، بھائی انا آپی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی ہیں، آخری بار انا آپی کو دیکھ لو آ کر، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں انا آپی نہیں بچے گی۔ کیفی امی ابو کے پاس بیٹھا تھا، چیخ کر بولا، آپ خوش ہو جائیں، میں انا کی لاش لینے جا رہا ہوں، اور اگر میری انا کو کچھ ہوا نا تو میں خود کو بھی ختم کر لوں گا۔ آپ لوگوں کی نفرت نے انا کو پاگل بنا دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ امی آپ اس سے اتنا درد دیا، وہ سہتے سہتے ٹوٹ گئی، اور ابو اس کو اتنا غلط بولتے تھے کہ میں خاموش رہتا تھا، میں رشتے کا بھرم رکھتے رکھتے تھک گیا ہوں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ابو، جیسے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں امی، آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس بیچاری کے ساتھ۔ امی ابو یہ گھر، یہ خوشیاں آپ کو سلامت ہو، آج سے میں آپ کے لیے مر گیا، آپ میرے لیے، میں تھک گیا ہوں اس بے گناہ کو سزا دیتے دیتے، وہ موت سے جنگ لڑ رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گا۔ روتے ہوئے ہسپتال کی جانب چل دیا۔ انا دل بے ہوش تھی، ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی، ہارٹ بیٹ بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ کیفی دوڑتا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا، انا میری انا کہاں ہے؟ ہائے محبت نے پکارا تھا، محبت کی آواز تو زندگی عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹرز نے روکنے کی کوشش کی، لیکن کیفی نے پاؤں پکڑ لیے، مجھے میری انا کے پاس جانے دیں، وہ دنیا سے بے خبر موت کے بہت قریب تھی۔ کیفی پاس گیا، جیسے ہی کیفی نے انا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بے ہوشی میں ہی آنکھ سے آنسو موتی بن کر بہنے لگا۔ ہائے موت کی آغوش میں بھی اس نے اپنی محبت کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کر لیا تھا، بے ہوشی میں بھی کیفی کا ہاتھ تھامنا اسے شفا بخش رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی، آپریشن ہوا، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ انا دل بے ہوش تھی، کیفی بیٹے کو سینے سے لگائے دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاک میری انا کو سلامت رکھنا۔ کچھ گھنٹے گزرے، انا کے ہونٹ ہلے، آواز آئی، کیفی۔ کیفی پاس بیٹھا تھا، ماتھے پر بوسہ کیا، میری انا تم نے مجھے آواز دی، دیکھو تمہارا کیفی تمہارے پاس ہے، یہ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ انا نے آنکھ کھولی، سامنے کیفی تھا۔ انا نے کیفی کو دیکھا، باہیں پھیلا لیں، آنکھ سے اشارہ کیا سینے لگا لو۔ کیفی نے انا کو سینے سے لگا لیا، آئی لو یو میری جان، آئی لو یو۔ انا کی آنکھوں میں آنسو تھے، دور نہ جانا مجھ سے کیفی۔ کیفی نے انا کے آنسو پر بوسہ کیا، پاگل سب درد بھول جاؤ، اب میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، چھوڑ آیا ہوں نفرت اور ماں باپ کو، ان کو نفرت کی دنیا مبارک ہو، اب میں اپنی انا کے ساتھ سانس میں سانس لوں گا۔ بیٹا رونے لگا، کیفی نے بیٹا انا کی گود میں رکھا، انا چومنے لگی، ہمارا بیٹا۔ کیفی مسکرا کر بولا، انا بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب
ہم گھر چلیں گے۔ اتنے میں ساس سسر بھی آ گئیں۔ سر جھکائے کیفی انا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امی ابو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماں پیار سے بولی، بیٹا ہم غلط تھے، ہم اپنی نفرت میں رشتوں کو نبھانا بھول گئے تھے۔ انا آج سے ہماری بیٹی ہے۔ ساس سسر آگے بڑھے، انا کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ انا جیسے پھر سے جینے لگی ہو۔ گھر چلے گئے۔ انا بولی، گول گپے لا دو نا کیفی۔ کیفی نے باہر دیکھا، بارش بہت تیز تھی۔ پاگل، بارش ہے بہت تیز۔ انا مسکرائی، لا دو نا کنجوس۔ کیفی بولا، ٹھیک ہے، پھر 1000 روپے دو۔ انا دل منہ بنا کر بولی، کتنے کنجوس ہیں آپ، میرے پاس نہیں ہیں۔ اتنے میں ساس آئی، کیا ہوا میرے بچوں؟ انا بولی، امی ان کو کہہ رہی ہوں گول گپے لا دو۔ ساس مسکرائی، ہائے صدقے، جا بچہ لا دے میری بیٹی کو۔ ساس پوتے کو گود میں لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی اپنے ہاتھ سے انا کو گول گپے کھلا رہا تھا۔ دیکھو نا، فارغ زندگی کی محبت بھرا رخ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں ہر مرد کو کہتا ہوں، ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کی بیٹی جو آپ کی بیوی بن کر آپ کے سہارے، آپ کے ساتھ، آپ کے گھر آئی ہے، کہیں اس پر ظلم کے پہاڑ نہ گرا دینا۔ ہر عورت کو اتنا کہوں گا، ساس سسر کو ماں باپ کا رتبہ دیں، ان کا احترام کریں۔ اپنا گھر بسانے میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو دے دیں۔ شوہر کا ہاتھ تھامے رکھیں، تلخ لہجے صبر سے سن لیا کریں، اور ہر مرد اپنی بیوی کے حقوق ضرور ادا کرے۔ ماں باپ کی سن لیا کریں، لیکن ماں باپ اگر ناجائز کریں تو حق کے لیے آواز اٹھایا کریں۔ کسی کی بیٹی بہن کو زندہ لاش نہ بنا دیا کریں، ورنہ ایسی قیامت گزرے گی کہ آپ کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ محبت بانٹنا سیکھیں، رشتے نبھانا سیکھیں۔